اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز 5ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل کریں گے۔ ہجرت سے متعلق 3-4 آیتیں ہیں اس رکوع میں، چھوٹا سا رکوع ہے، آج بھی آپ کا جلدی مکمل ہو جائے گا۔ تو چلیے نکال لیجئے، سبق نکال لیجئے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، وہ لوگ کہ جب جن کی جان نکال رہے ہوتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ انہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ برا کیا ہوا ہوتا ہے۔ قالو، تو کہتے ہیں، فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ قالو، وہ کہتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض، ہم تھے بے بس، ضعیف تھے ہم اس ملک میں۔ قالو الم تکن ارض اللہ واسعۃ، پھر فرشتے کیا پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین جو تھی وہ کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو اس کو چھوڑ کے چلے جاتے، کہیں اور چلے جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وساءت مصیرا، اور بہت ہی بری جگہ ہے وہ لوٹنے کی۔ الا المستضعفین من الرجال، مگر جو ہیں بے بس، من الرجال مردوں میں سے، والنساء والولدان، اور بچوں اور عورتوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، نہیں کر سکتے کوئی تدبیر، یعنی کوئی ہیلہ نہیں اختیار کر سکتے تھے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ جانتے ہیں کہیں کا راستہ۔ فاولئک عسى اللہ، سو ایسوں ہی کے لیے امید ہے کہ اللہ ان یعفو عنہم، ان کو معاف کر دے۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو کوئی وطن چھوڑے اللہ کی راہ، تو وہ اللہ کی راہ میں کیا پائے گا؟ یجد فی الارض مراغما کثیرا، پائے گا اس کے مقابلے میں جگہ بہت، واسعۃ یعنی بہت جگہ پائے گا، اور وہ کشادہ بھی ہوگی، کشائش والی بھی پائے گا۔ ومن یخرج فی من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ، پھر اس کو آ پکڑے الموت، موت، فقد وقع اجرہ، تو اب اس کا تو اللہ جو اس کے اوپر جو اجر ثابت ہونا تھا وہ اللہ کے ذمہ ثابت ہو چکا، مقرر ہو چکا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ 4 آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں، یہ ساری کی ساری ہجرت سے متعلق ہیں۔ اس سے پچھلا جو رکوع تھا، اگر ربط آیت کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اس میں جہاد وغیرہ کے متعلق تھا، پھر جو مال غنیمت تھا اس کے متعلق تھا کہ خواہ خواہ مال غنیمت پہ نہ للچایا کرو، اللہ کے پاس غنیمتیں بہت ہیں تمہارے لیے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا جو ہجرت کا معاملہ ہے نا وہ بیان کیا ہے، اور اس کے معارف و مسائل آج نکل کے سامنے آئیں گے۔ تو تھوڑی سی ہجرت کی پہلے تعریف سن لیجئے کہ ہجرت کہتے کسے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ہجرت ہجر سے ماخوذ ہے نا، تو کسی چیز سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور جو عمومی مفہوم ہے اس کا، وہ ہجرت کا لفظ جو ہے وہ ترک وطن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ کسی وطن کو کسی دینی وجہ کی بنا پر چھوڑ دینا بھی ہجرت میں داخل ہے۔ پھر جیسے سورہ حشر کی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت 8 میں، کہ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو مہاجرین صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو نکالے گئے ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے، یعنی زبردستی نکال دیا گیا تھا، تو یہ بھی ہجرت میں داخل ہے۔ اب اس تعریف سے معلوم ہو کہ ہندوستان پاکستان کی طرف منتقل ہونے والے مسلمان جو دارالکفر سے بیزاری کے سبب اپنے اختیار سے اس طرف آئے، یا اپوزٹ جو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت میں بتایا تھا کہ غیر مسلموں نے محض ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں زبردستی وہاں سے نکال دیا، تو یہ سب لوگ شرعی معنی کے اعتبار سے مہاجر ہوئے۔ البتہ جو تجارتی یا کسی ملازمت یا کسی اور سہولت کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے یا کسی کاروباری بڑھوتری کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو گیا تو منتقل ہوا، تو وہ شرعاً مہاجر کہلانے کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس یعنی مہاجر ہوا، یا چلے میں عربی سنا دیتی ہوں اس کی، المہاجر من حجرا ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ گویا سچا مہاجر، پکا مسلمان وہی ہے جو ترک وطن کر کے فارغ نہ ہو جائے، جتنی چیزیں شریعت نے حرام اور ناجائز قرار دی ہیں ان سب کو بھی چھوڑ دے، یعنی اپنے دل کو بھی بدلے ہجرت کے ساتھ، ہجرت سے جگہ بدل گئی ہے تو دل بھی بدلے۔
پھر جس طرح جہاد کے متعلق بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر کی ہوئی ہے نا، تو اسی طرح ہجرت کے متعلق بھی جو ہے وہ بہت ساری آیت ہیں، اور اگر ان سب آیتوں کا تذکیہ کیا جائے تو 3 قسم کے جو مضامین ہیں وہ کھل کے سامنے آتے ہیں کہ اول ہجرت کے فضائل ہوتے ہیں، دوسرے دنیاوی اور اخروی برکات ہیں، اور تیسرے باوجود قدرت کے دارالکفر سے ہجرت نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور وعیدیں بھی ہیں۔ ہجرت کے آپ فضائل سن لیجئے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، یعنی وہ جو ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ پھر سورہ توبہ میں پھر ہجرت کے فضائل بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد اختیار کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے درجے میں ہیں، اور یہی لوگ کامیاب اور بامراد ہیں۔ پھر سورہ نساء میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے گھر سے بنیت ہجرت کے نکل کھڑا ہوا، پھر اس کو راستہ میں موت آ گئی، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ یہ میں نے ابھی سورہ نساء کی آیت تلاوت کی ہے نا آپ لوگوں کے سامنے۔ بعض روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جس وقت ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلے تھے، راستے میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا، اس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو اب صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ جگہ سے تو پہنچے نہیں، گھر سے نکلے تو تھے لیکن جگہ سے تو نہیں پہنچے، تو اب ان کی ہجرت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حبشہ پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی کہ جو کوئی نکل کھڑا ہوا ہجرت کی نیت سے، تو پھر چاہے وہ اس جگہ پہ پہنچے نہ پہنچے، اس کا اجر تو اللہ کے ذمے واقع ہو چکا، یعنی اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا وہاں زندہ پہنچ کے ملتا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الہجرت تہدم ما کان قبلہا، یعنی ہجرت ان تمام گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کے ہوں۔ اب دیکھیں یہ فضیلت کتنی بڑی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی ہجرت کرے، دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ 2 چیزیں جو ہیں وہ اسلام سے ما قبل کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک اسلام لانا، وہ تو ظاہر ہے اسلام کے ما قبل گناہ ختم ہو، اور جس نے ہجرت کی، گویا مسلمان تو تھا پہلے سے ہی، اس نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ وہاں سے ہجرت کر گیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون راستے پہ چل ہی نہیں سکتا اس وطن سے، تو اس وطن میں مجھے کتنے بھی فائدے ہو میں اسے چھوڑ دوں، کیونکہ جو اللہ کا قانون ہے اس پہ تو وہ عمل ہی نہیں کر پا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہجرت کی وجہ سے۔ یہ ہجرت کی برکتیں ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ والآخرۃ حسنۃ والاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی بعد اس سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا ثواب تو ہے ہی بہت بڑا، لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ سمجھ لیتے۔ پھر یہ جو ابھی آج کا آپ کا سبق ہے سورہ نساء کی جو آیتیں ہیں، وَمَن یُہَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یَجِدْ فِی الْأَرْضِ مُرَاغَمًا کَثِیرًا وَاسِعَةً، جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ پائے گا زمین میں جگہ بہت زیادہ کشادہ۔ یعنی ہجرت کی برکات ظاہرہ اور باطنہ کا یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے دنیا میں بھی راہیں کھول دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ یعنی آخرت کے درجات تو وہم و گمان سے بھی بالا تر ہیں، کاش یہ لوگ سمجھ لیتے، یعنی انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ آخرت کے ٹھکانہ، آخرت کے انعامات، آخرت کے درجات کیا ہیں۔ پھر اچھے ٹھکانے سے مراد رزق حلال بھی ہے، عمدہ مکان ہے، اور بعض دوسرے مفسرین نے مخالفین پر غلبہ اور عزت و شرف سے بھی اچھے ٹھکانے کو تعبیر کیا ہے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ آیت کے مفہوم میں سب چیزیں داخل ہیں، اور تاریخ شاہد ہے کہ جب کسی نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مکان سے بہتر مکان، وطن سے بہتر وطن، وطن کی عزت سے بہتر عزت و شرف سے زیادہ عزت دی، سے وطن کے آرام سے زیادہ آرام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے عراقی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کی تو فرمایا تھا کہ میں اللہ کی وجہ سے یہ سارا چھوڑ کے آ رہا ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا وہاں پھر دیا تھا؟ عزت، گھر بار، لوگوں پہ غلبہ، اچھا وطن، اچھا مکان۔ وہاں سے تو آگ میں ڈال کے نکالے گئے تھے نا، شام میں انہیں سب کچھ نصیب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل نے اللہ کے لیے اپنا وطن مصر چھوڑا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر وطن ملک شام عطا فرمایا۔ پھر بعد میں مصر بھی ان کے قبضے میں آ گیا۔ پھر سب سے بڑی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کے صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مکہ چھوڑا تھا نا، تو مہاجرین کو مکہ سے بہتر ٹھکانہ ملا، مدینہ۔ ہر طرح کی عزت، غلبہ، راحت، ثروت عطا ہوئی۔ ہاں، ہجرت کے ابتدائی دور میں جو چند تکالیف اور مشقت جو اٹھانی پڑتی ہیں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عبوری دور کے بعد، اس چھوٹے سے دور کے بعد جو انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے تھوڑی ڈسٹربنس اس کے حصے میں آتی ہے، اس کے بعد جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حاصل ہوتی ہیں، اور تاریخ شاہد ہے کہ حاصل ہوئی۔ مدینہ میں اتنے جو مسلمان گرو کر گئے کہ کئی نسلوں تک اس کا اثر جاری رہا، تو ظاہر ہے ہجرت کا اسی کا اعتبار ہوگا ہجرت میں۔ پھر صحابہ کرام کے اگر فقر و فاقہ کے کچھ واقعات آپ کو کہیں ملیں گے نا ہجرت کے ابتدائی دور میں، تو وہ یا تو بالکل ابتدائی دور کے ہیں کہ جب کہیں جا کے سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور یا ایسا ہے کہ انہوں نے دنیا کے مال و دولت کو پسند ہی نہیں کیا، جو حاصل ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہی حال تھا، آپ کا فقر و فاقہ اختیاری تھا، آپ نے مال اور غنا کو اختیار ہی نہیں فرمایا۔ ہجرت کے 6 سال میں فتح خیبر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اہل و عیال کا گزارا کافی ان کا انتظام ہو گیا تھا، آسودگی آ گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ دیکھیں کہ اپنے گھر کا پورا مال اسلامی ضروریات کے لیے لا کے پیش کر دیتے تھے۔ پھر ام المؤمنین حضرت زینب علیہ السلام کو جو کچھ بھی وظیفہ ملتا تھا نا، وہ سب فقراء میں تقسیم کر دیتی تھیں، اور خود فقیرانہ زندگی گزارتی تھیں۔ اسی وجہ سے ان کا لقب بھی ام المساکین ہو گیا تھا۔ ہم میں سے کوئی ہے اتنی جگرے والی خاتون کہ اپنے کوئی تھوڑے سے کسی خرچے کو، چھوٹی سی کسی اماؤنٹ کو کم کر کے جو ہے ہم وہ کر دیں؟ برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ جوتے، برانڈڈ بیگ، ان چیزوں سے ہی ہم نیچے نہیں آنا چاہتے، تو پھر خیرات کے لیے ہمیشہ اپنے پاس تنگی ہی پائیں گے۔ اس کے باوجود جو ہجرت کی برکتیں تھیں، بہت سارے صحابہ نے بہت ساری مال و جائیداد بھی چھوڑی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ایک واقعہ یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گی کہ یہ ہمارے لیے سبق سے کچھ خالی نہیں ہے، ہم عورتوں کے لیے خاص طور پر، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک صوبہ کے والی بنا دیے گئے نا، تو بڑے لطف سے اپنی سابقہ زندگی کا نقشہ اتارا کرتے تھے، اپنے نفس کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے۔ کس لیے خطاب کر کے؟ پتا کہ نفس سیدھا رہے، کہ ابو ہریرہ تو وہی ہے نا، فلاں قبیلہ کا تو نوکر تھا، تیری تنخواہ صرف پیٹ بھرائی ہوا کرتی تھی، بس پیٹ بھر کے روٹی کھا لی، اتنی تنخواہ تھی، اور تیری ڈیوٹی یہ تھی کہ جب وہ لوگ سفر میں جائیں تو پیدل ان کے ساتھ چلے، اور جب وہ کسی منزل پہ اتریں تو ان کے لیے جلانے کے لیے لکڑیاں چن چن کر لائے۔ اور آج اسلام کی بدولت تو کہاں سے کہاں پہنچا کہ تجھ کو امام اور امیر المؤمنین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں درجات دنیا میں ملے تو انہوں نے ان درجات کا حق ادا کیا۔ ہم اپنے نفس کو کبھی مخاطب نہیں کرتے کہ وہ کس پہلی حالت میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے کس حال میں پہنچا دیا، کہ پھر ہم شکر کی طرف آ جائیں، اور جب شکر آ جائے تو عجز آتا ہے، انسان میں بندگی آتی ہے۔ سب چیزیں جدی پشتی اپنا حق سمجھتے ہوئے ہم استعمال کرتے ہیں، اپنے نفس کو یا اپنی پرانی حالت کو، جس حالت میں ہم ذرا کمزور حیثیت میں تھے، اس حیثیت کا تو ہم ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اس حیثیت کا کھلے دل سے ذکر کریں تو ہی اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں نا، جیسے حضرت ابو ہریرہ کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا۔
خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ مہاجرین کے لیے قرآن میں فرمایا ہے، دنیا نے اس کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھا، لیکن اس میں ایک شرط بھی ہے کہ حاجر فی اللہ ہی ہو، دنیا کے مال و دولت، دنیا کی حکومت، دنیا میں کسی عورت سے نکاح کے لیے، کسی عورت کا کاروبار سنبھالنے کے لیے، اگر آپ نے وہ دنیا کی ماہو جاہو جلال کے لیے ہجرت کی ہے تو پھر وہ ہجرت نہیں ہوئی، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی یہ ہجرت صحیح ہے، جس کے فضائل اور برکات قرآن میں مذکور ہیں۔ اور جس شخص نے کسی مال کی طلب یا کسی عورت کے نکاح کے خیال سے ہجرت کی ہو تو اس کی ہجرت کا معاوضہ وہی چیز ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی پھر اللہ سے وہ کسی معاوضے کے طلبگار نہ ہو، اب اس کی ہجرت اسی خاص کام کی طرف ہے جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ جو دارالکفر ہیں امریکہ وغیرہ، ان میں رہنے والا کوئی شخص تنگ آ کے وہاں سے کہ وہاں کا ماحول اتنا خراب ہے، یا وہ کسی ایسی جگہ رہتا تھا جہاں مسجد نہیں تھی، جو اس کے بچوں کی پرورش ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی، دارالکفر میں ٹوٹل وہ رہتا تھا، مسلمان علاقہ وہاں نہیں تھا کہ جس میں کسی مسلمانوں کے جو شاعر آتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کر سکتا، کوئی حج کی وہاں چھٹی ہوتی، کوئی عید بقرعید کا پتہ چلتا، کوئی رمضان محرم کا پتہ چلتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے تو بچے ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہو پائیں گے، میں ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں، اور وہ پھر پاکستان اس نیت سے آتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکوں، یا احکام، میرے بچوں نے کبھی اذان کی آواز ہی نہیں سنی، یہاں انہیں یہی نہیں پتہ چلے گا کہ دن میں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، یا نمازوں کے اوقات سے پہلے اذان کا کیا تھیم ہے، کیوں اذان دی جاتی ہے۔ اب وہ ان ساری باتوں سے تنگ آ کے اگر پاکستان یا کسی بھی اسلامی ملک میں چلا جاتا ہے، امریکہ جیسی جو ہے نا وہ دولتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ واقع ہے، یہ اس کی نیت پہ ہے نا کہ اس نے اسی نیت سے ہجرت کی۔ مقابلتاً ایک شخص امریکہ میں رہتا ہے، وہاں بڑے آسودہ حال ہے، لیکن نکاح کا پیغام ایک پاکستان سے کسی عورت کا جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میری جو مل ہے، انڈسٹری ہے میرے نام، تو اس کو آ کے سنبھالو، تو میں تو وہاں نہیں آؤں گی، تو تم نکاح کے لیے ادھر آ جاؤ اور ادھر ہی پھر رہو۔ اس شخص نے بھی اسی دارالکفر کو چھوڑا، اتنی تنگیاں اس کو بھی تھی جتنا میں نے پہلے شخص کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ تنگیاں نہیں تھیں، بلکہ کیا تھا کہ میں نے اس عورت کے پاس جانا ہے کیونکہ اس کا اچھا خاصا وہاں بزنس ہے، میں نے اس کو سنبھالنا ہے جا کے، تو چلو میں اس عائش اور آرام اور جو ہے نا یا کفر کو جو ہے وہ لات مار دیتا ہوں۔ تو چونکہ اس کی نیت کفر کو لات مارنے کی نہیں تھی، اس کی نیت ہجرت کی یہ تھی کہ وہ اس عورت کے پاس جائے اور اس عورت سے نکاح کے بدلے میں جو اسے فیکٹریاں یا جو کارخانے اس کو ملنے والے ہیں وہ ان کا انتظام سنبھالے۔ تو دیکھیں ہجرت تو دونوں نے کی نا، اپنا وطن تو وہاں سے دونوں نے چھوڑا، لیکن ایک کی نیت یہ تھی کہ یہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون پہ عمل نہیں کر سکتا، اس لیے میں یہاں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک کی نیت یہ تھی کہ فلاں علاقے کی عورت کا مجھے رشتہ ملا ہے تو مجھے اس کا مال و اسباب سنبھالنا ہے، تو دونوں کو ہجرت کا ثواب نہیں ملا۔ ایک نے ہجرت عورت کی طرف کی تو اس سے جو کچھ اسے حاصل ہوا بس وہی اس کا ثواب تھا، ایک نے اللہ کے لیے کی تو اب اللہ سے اسے حاصل ہوگا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ہوگا بھی کتنا کہ جو اس کے گمان سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ تو اگر آج مہاجرین پریشان حال ہیں تو وہ یا تو وہ دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو انہوں نے صحیح معنی میں ہجرت ہی نہیں کی، یعنی اپنی نیت اور حال کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کی، یا وہ اس ابتدائی دور سے گزر رہے ہیں جس میں پریشانی ہوا ہی کرتی ہے۔ اگر نیت اور عمل کی اصلاح کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی سچائی کو جانچنا چاہیں تو انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، قرآن کی آیتیں بالکل سچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔